بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلم القران سے آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں یہ 5 الفاظ ہیں، 5 علامتیں ہیں، اور یہ سب الفاظ دو یا دو جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ تفصیل ان کی درج ذیل ہے۔ الذی، الذی یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں نیچے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ اتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا ہے اس کے ساتھ۔ الذی کے بعد دوسری جو علامت ہے وہ ہے الذین، یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی واحد مذکر کے لیے اور الذین جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے۔ ان الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور تیسری علامت ہے اللتی، یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے۔ اور پیچھے دیکھیں الذی، یہ لفظ واحد مذکر کے لیے ترجمہ جو یا جس، اور اسی طرح واحد مؤنث کے لیے اللتی، ترجمہ بالکل اسی طرح جو یا جس، مذکر کے لیے الذی اور مؤنث کے لیے اللتی۔ مثالیں دیکھیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں علامت اللاتی اور اللائی، یہ دونوں الفاظ جو ہیں، دونوں علامتیں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ترجمہ عموماً وہ سب مؤنث، یہ مفہوم میں ہوتا ہے مؤنث، اور جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ جس طرح الذین جمع مذکر کے لیے اور ترجمہ ہوتا ہے جو جنہوں نے، اسی طرح سے اللاتی یا اللائی جمع مؤنث کے لیے اور ترجمہ وہ سب یا جو جنہوں نے کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں۔ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ عورتیں جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ تو آج کے سبق میں 5 علامتیں ہیں۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ یہ پانچوں علامتیں دو جملوں کے درمیان ربط کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، الذین جمع مذکر کے لیے، اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے، اور اللاتی اللائی یہ دونوں علامتیں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور وضاحت میں نے کر دی ہے، دوبارہ سے بھی اسے سن لیں، اور پچھلے اسباق جن ساتھیوں نے نہیں سنے، معلم القران کی پلے لسٹ میں وہ سبق موجود ہیں، ان کو بھی سنیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو قرآن کریم کا ترجمہ آپ کو بھیجا جاتا ہے اسے بھی سنیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔